السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویور کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ آج آپ کے ساتھ ہم کفر قادیان کے متعلق گفتگو کریں گے کہ کفر قادیان کیا ہے۔ آپ کے ہی سوالات تھے کہ قادیانیوں کے متعلق ہمیں گفتگو کریں اور ہمیں بتائیں کہ قادیانی کیا ہیں۔ قادیان مرزا قادیانیوں کی طرف نسبت کی وجہ سے ہے، اور مرزا قادیانی وہ بدترین آدمی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا کھلا دشمن ہے، اور یہ دین کا بھی دشمن ہے۔ اس طریقے سے اس کے ساتھ بہت سارے معاملات، بہت سارے عوارض لاحق ہیں، جس کی وجہ سے یہ بدترین آدمی بنتا ہے۔ اور کفر قادیانیوں کا کفر جو ہے، اس کے حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا، اس کے حوالے بھی دوں گا۔ 40 نمبر 6 صفحہ اس کا ہے 32۔ اس طریقے سے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ اس کا ہے 385۔ اس میں کہتا ہے انت مما، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو ہمارے پانی سے ہے۔ حالانکہ میں اس پر آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ تو ہمارے پانی سے ہے کی بکواس جو یہ کر رہا ہے، کیا یہ درست بھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے ہی میں انشاءاللہ آپ کو اس کے حوالے سے جواب دوں گا۔ اس طریقے سے یہ بدبخت کیا کہہ رہا ہے؟ انت منی بمنزلت ولدی، تو مجھ سے بمنزلہ میرے فرزند کے ہے۔ حقیقت الوحی باب 4 جلد صفحہ ہے اس کا، اور اس صفحے کا جو ہے وہ 86 نمبر صفحہ بنتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ اس کا 99 بنتا ہے۔ اس کے اندر یہ کہہ رہا ہے انت منی بمنزلت ولدی، تو مجھ سے میری اولاد کے مرتبے میں ہے، میرے فرزند کے مرتبے میں ہے۔ اب اس بدبخت کا یہاں سے اشارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود اس بات کی تردید فرمائی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر فرمایا کہ میں کیا ہوں؟ اللہ کا رسول ہوں، اور میں اس کی طرف اس کا بندہ ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور قرآن پاک کی واضح ایک مشہور ترین آیت مبارکہ ہے جو ہر بچے کو بھی یاد ہوتی ہے۔ جو تھوڑا بہت قرآن جانتا ہے، جو نماز جانتا ہے، آپ گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں، پنڈوں میں چلے جائیں جہاں پر لوگوں کو قرآن پاک زیادہ نہیں آتا، ان مسلمانوں میں بھی سورہ اخلاص کا چرچا ذکر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اخلاص میں کیا فرما رہا ہے؟ قل هو اللہ احد، محبوب تم فرما دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ پاک ہے، لم یلد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، ولم یولد، ٹھیک ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، ولم یولد، نہ ہی وہ کسی سے ہوا، یہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ والدین ہیں، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو واضح طور پر ذکر کر رہا ہے کہ میں جو ہے وہ پاک ہوں، میں خود سے ہوں، میں یکتا ہوں، تو پھر اس کا یہ کہنا کہ تو میرے نزدیک بمنزلہ میرے ولد کے ہے، تو یہی وہی کفر ہے جو عیسائیوں کا اس وقت تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عقیدے پہ رد فرمایا۔ اس طریقے سے یہ بدبخت نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک اور بہتان باندھا۔ آئینہ کمالات اسلام، یہ اس کی کتاب ہے، یہ آئینہ کمالات اسلام ہرگز نہیں ہو سکتی، یہ تو آئینہ کمالات شیطان ہے۔ اس میں یہ کیا کہتا ہے؟ اس کا صفحہ ہے وہ 565 ہے۔ اس طریقے سے روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 565 ہے۔ اس میں یہ کیا کہتا ہے داخل ربی علی وجودی، رب میرے وجود میں داخل ہوا۔ یہ کس قدر بدترین آدمی ہے، یہ ایسا فاسق و فاجر اور بدترین کافر ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھی بہتان باندھے ہیں۔ حالانکہ اس کے علاوہ میں آپ کو اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ مزید جو کفار ہیں جنہوں نے قادیانیت کے دعوے کیے، جو مرتد ہوئے، ان لوگوں کے متعلق بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس بدبخت نے تو یہاں تک چلا گیا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بہتان باندھے۔ اس طریقے سے خدا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ کیا کہتا ہے خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے۔ یہ گمراہ کرنے کی اس بدبخت کی یہ سازش ہے، اور لوگوں کو یہ گمراہ کرتا ہے۔ اس طریقے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے قرآن پاک کے اندر تحریف کرنے کا بھی مرتکب ہے، اور اس طریقے سے کیا کہتا ہے
محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام میں جو ہے وہ واضح طور پر جو حکم موجود ہے وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق موجود ہے، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ٹھیک ہے جی۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، یہ قرآن پاک کی پوری آیت ہے۔ اس بدبخت نے کیا کیا ہے کہ چھوٹا ایک حصہ لیا، اس حصے کو اپنے اوپر تھاپ کر اور لوگوں کو اس طرف اس کے اوپر اس نے بدبختی کیا کی ہے، کہتا ہے ایک غلطی کا ازالہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرآن پاک ہے اس کو صحابہ بھی نہیں جانتے تھے، جنہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا انہوں نے بھی غلط سیکھا، تابعین نے بھی غلط سیکھا، ائمہ مجتہدین نے بھی غلط سیکھا، ہر زمانے کے مفسرین نے بھی غلط سیکھا۔ اگر صحیح آتا ہے تو اس قادیانی کافر کو آتا ہے۔ اس طریقے سے اس نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پر پھر ایک اور اس نے تحریف کی اور کہتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ ان یاسین انک لمن المرسلین، اے سردار تو خدا کا مرسل ہے۔ اس نے یہ باب، اس کی حقیقت الوحی باب چہارم صفحہ 107، روحانی خزائن صفحہ اس کا 22 ہے اور جلد 22 ہے اس کی، اور صفحہ اس کا 110 ہے، اس پر یہ بدبخت اس چیز کو ذکر کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس نے مزید کتنے کفریات بکے ہیں، اور کامل مہدی نہ موسیٰ تھا نہ عیسیٰ۔ اب اس کا ایک اور کفر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس نے بکواس کی اور موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بکواس کی۔ اس طریقے سے اس نے اپنی کتاب ازالہ اوہام حصہ اول صفحہ 303، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 255 پر اس نے یہ ذکر کیا کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام اور رسل، ان میں رسل سب سے افضل ہیں، اور رسولوں میں اولو العزم جو رسول ہیں، انبیاء ہیں، ان کی جو شان ہے وہ سب سے نرالی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے شمار ہوتے ہیں۔ اور اس بدبخت نے کس قدر بدزبانی کی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی، اور ادنا بات میں غصہ آ جاتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے نہیں روک سکتا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بکواس کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اکثر غصہ آ جاتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے نہیں روک سکتے تھے، مگر میرے یعنی قادیانی کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں، کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے ہی تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ یہ بھی یاد رہے کہ آپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ یہ اس بدبخت نے کیا کچھ بکواس کی ہے۔ اس کے ان جملوں کے اندر یہ کتاب اس نے انجام آتم حاشیہ صفحہ 5، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 299 پہ لکھا ہے اس بدبخت نے۔ اب اس کے اندر، اس کے کلام کے اندر جو بکواسات ہیں وہ میں آپ کو ذکر کروں کہ ایک کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام گالیاں دینے اور بدزبانی کی کثرت سے عادت رکھتے تھے، یہ کثیر عادت تھی ان کی، ٹھیک ہے جی۔ جملے اس کے میں استعمال نہیں کر رہا۔ ادنا بات پر غصہ آ جاتا تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اور توہین کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے نفس کو جذبات سے نہیں روک سکتے تھے، مگر میرے نزدیک، یہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی یہ حرکات جو ہیں وہ جائے افسوس نہیں ہیں، کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بدزبان ہونے کا تہمت لگانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں کے معاملات کو سرہانا، کافروں کے معاملات کو سرہانا، یہ اس بدبخت کے عمل سے پایا جا رہا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ آخری اس کا یہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کفر سے مسلمانوں کو بچائے۔ آپ کو مزید کوئی بھی گفتگو کرنی ہو، کسی بھی قسم کا سوال ہو مرزا قادیانی کے متعلق، کفر قادیان کے متعلق ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو میں نیت کرتا ہوں کہ آپ کو رہنمائی اس کے حوالے سے کروں گا۔
گا اور مزید قادیانیوں کے کفر کے متعلق بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا ایمان سلامت رکھے۔ خاتم حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھتے رہیے، اور خاتم النبیین کا لفظ جو ہے وہ کثرت سے استعمال کیجیے، انتہائی کثرت سے استعمال کیجیے، انتہائی کثرت سے استعمال کیجیے، انتہائی کثرت سے استعمال کیجیے۔ اور ہاں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک خداداد میں بھی ایسے جاہل لوگ، بے وقوف قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کی پشت پناہیاں کرتے ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ آپ نے ان کے متعلق نہیں پڑھنا ہے اور اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کیجیے گا۔ جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام جو ہے وہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔